حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند غائب تھا، اس کے پاس کسی کی آمد و رفت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کٹک ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلانے کے لیے اس کے پاس آدمی بھیجا۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا، ہائے میری ہلاکت، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا واسطہ۔ وہ عورت گھر سے چلی، وہ حاملہ تھی، ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ وہ گھبرا گئی، جس سے اسے درد ذیل شروع ہو گئی۔ وہ ایک گھر میں چلی گئی جہاں اس کا بچہ پیدا ہوا۔ بچہ 2 دفعہ رویا اور مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ میرے ڈر کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی اور بچہ قبل از وقت پیدا ہو گیا، اس وجہ سے وہ بچہ مر گیا۔ تو کیا اس بچے کے یوں مر جانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز شرعاً لازم آتی ہے؟ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ پر کچھ لازم نہیں آتا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے والی ہیں اور اس وجہ سے آپ کی ذمہ ہے کہ آپ ان کو ادب سکھائیں، کوئی کمی دیکھیں تو انہیں بلا کر تنبیہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان لوگوں کی یہ بات بغیر کسی دلیل کے محض اپنے رائے سے کہی ہے تو ان کی رائے غلط ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس بچے کی دیت یعنی خون بہا آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ کے بلانے کی وجہ سے وہ عورت گھبرائی ہے، اس لیے یوں بچے کے قبل از وقت پیدا ہو جانے کا سبب آپ ہی ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس بچے کا خون بہا سارے قریش سے وصول کریں، اس لیے کہ یہ قتل ان سے خطا کے طور پر صادر ہوا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب سارے گورنر آ جاتے، عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے، اے لوگو، میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ وہ تمہارے کال ادھیڑیں یا تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں، کہ میں نے صرف اس لیے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں۔ لہٰذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بات بتائے۔ کہ ایک مرتبہ انہوں نے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، کہ فلاں گورنر نے مجھے ظالماً 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر سے کہا، تم نے اسے کیوں مارا؟ اور اس آدمی سے کہا، اٹھ اور اس گورنر سے بدلہ لے۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اس طرح گورنروں سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایات آنے لگ جائیں گی اور یہ گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا کہ جو بھی آپ کے بعد آئے گا اسے یہ اختیار کرنا پڑے گا، حالانکہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا امیر کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذات اقدس سے بدلہ دلوانے کے لیے تیار رہتے دیکھا ہے تو میں اپنے گورنر سے کیوں نہ بدلہ دلواؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا چلو تم اسے راضی کر لو۔ چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 200 دینار اس آدمی کو بدلے میں دیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر میں میرے بھائی عبد الرحمن نے اور ان کے ساتھ ابو سروقہ عقبہ بن حارث نے نبیس بھی پانی میں کھجوریں ڈال دی جاتی تھی، کچھ دیر کھجوریں پڑی رہتی تھی،
جس سے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا، اسے نبیس کہا جاتا تھا۔ زیادہ دیر پڑے رہنے سے اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا، سے انہیں نشہ ہو گیا۔ صبح کو یہ دونوں مصر کے امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا سزا دے کر ہمیں پاک کر دیں، کیونکہ ہم نے ایک مشروب پیا تھا جسے ہمیں نشہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے میرے بھائی نے کہا مجھے نشہ ہو گیا تھا، میں نے ان سے کہا گھر چلو تمہیں سزا دے کر پاک کر دوں گا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں حضرات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا چکے ہیں۔ پھر میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ امیر مصر کو یہ بات بتا چکے ہیں، تو میں نے کہا تم گھر چلو، میں تمہارا سر مونڈ دوں گا تاکہ لوگوں کے سامنے تمہارا سر نہ مونڈا جائے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ حد لگانے کے ساتھ سر بھی مونڈ دیتے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں گھر چلے گئے، میں نے اپنے بھائی کا سر اپنے ہاتھ سے مونڈا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شراب کی حد لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قصے کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عبد الرحمن کو میرے پاس بغیر کجاوے کے اونٹ پر سوار کر کے بھیج دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے کوڑے لگائے اور اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے سزا دی، پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 1 مہینے تک تو ٹھیک رہا، پھر قدرت الہی غالب آ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے لگانے سے ان کا انتقال ہوا ہے، حالانکہ ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے لگانے سے نہیں ہوا، بلکہ طبعی موت مرے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف سے متاثر ہوئے نہیں رہ سکتے۔ اللہ پاک ہمارے لیے خلفائے راشدین، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ بنا دے، اور رب العالمین ہماری کوتاہیوں پر درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔